وقت کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ساری رات جاگنے سے اچھا صبح کی نماز پڑھیں، کہ صبح کی نماز میں گڑبڑ کی ساری رات جاگنے کا کیا فائدہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو فرضی حکم ہے اس سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں کرتی فرضی حکم سے۔ اس کے بعد نوافل وغیرہ دوسری چیزیں۔ ایک آدمی باپ کی تعریف بے حد کرتا ہے لیکن بات ماننے میں لاپرواہ، حکم نہیں مانتا، تو کیا فائدہ۔ اب صبح کا فرض بھی پڑھنے ہیں تو کچھ مختصر کریں، ہاں جی کچھ بھائیوں نے پڑھا صبح بخش دیں گے، نہ بھی بخشیں ان کو کیا پرواہ ہے، لیکن اصل حکم ان کا مان لیں۔ اصل حکم کو پیچھے کر دیا ہم نے، اور پھر یہ جسے کرتے رہے، جھنڈیاں لگاتے رہے ساری رات، اور فرضی نماز میں لاپرواہی کی، پھر کھانے کھائے، پھر پیٹ پھول گیا، پانی خوب پیا، ہاں جی سو گئے، نماز پڑھی بس پتہ نہیں فاتحہ پڑھی قل اللہ پڑھی، امام نے کیا پڑھا پتہ ہی نہیں۔ ہاں تو یہ بھی دیکھنا ہے نا، ہاں یہ بھی دیکھنا۔ ہم سب ایک ہی ہیں، جس لیے بھائی کو میں کہا تم یہ تو یہ بخشیں اور لمبی دعائیں مانگیں، اور ان کا حکم پہلے مانے صبح کی نماز نہیں جانی چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں انسان چکنا ہو کیسے پڑھے، نہیں بھی میلاد کیا بڑا میلاد ہے، حکم ماننا۔ اگر حکم میں لاپرواہی کی تو پھر یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ یہ چیزیں فائدہ تب دیتی ہیں کہ جتنی ظاہر محبت کرتا ہے عمل کر کے بھی دکھاتا ہے، عمل کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اظہار محبت کرنا اور حکم مان کے نہ دکھایا تو اظہار محبت میرا خیال ہے بس کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایسی مناسبات میں خوب کھانے پکائے، خوب جھنڈیاں لگائیں، لیکن سارا سال نہ ان کا حکم مانا، نہ ان کی مرضی پہ چلا، نہ ان کی سنتے پہ چلا، بس تو اس سے کیا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ادب ہے، پھر ان کی ذکر ہے، خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن اصل بات اس نے کی نہیں تو میرا خیال بہت غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ عورتیں بڑا کچھ کرتی ہیں، پھر وہ بے پردیاں، وہی بے حیائیاں، وہ بھی سب کچھ۔ آقا جی کہتے ہیں حیا ایمان میں سے، جس کو حیا نہیں ایمان نہیں۔ صحابہ کے وقت میں ایسے تو نہیں ہوتا تھا، ان کا میلاد قربانیاں تھا، رات دن سے جو حکم ہو جناب علی حاضر ہے۔ ان کا یہ نہیں ہوتا تھا ہمارا مال میں کمی ہے، ہمارے رزق میں کمی ہے، ہمیں بیماریاں ہیں۔ کہا یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہو گئے نہیں ہو گئے، لیکن آپ کی طرف رابطہ ہمارا مضبوط ہے، آگے خیریں ہی آئیں گی۔ زیادہ توجہ اس طرف تھی، اس طرف نہیں تھی۔ ہم لوگ کی زیادہ توجہ اپنے مفاد، اپنی بیماریاں، اپنا کھانا، اپنا پینا، ظاہری محبت زیادہ، دلی محبت کم۔ مصیبت ہے نا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اظہار محبت اتنا کسی حد نہیں، اور دلی محبت اور حکم ماننے میں اس کو کہا ناکا جی سے رابطہ نہیں ہے، تو سارا بیکار گیا نا، اسی وہ اثر نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس نہ کھانے ہوتے تھے، نہ پینے ہوتے تھے، نہ جھنڈیاں ہوتی تھی، نہ ایسے طریقے ہوتے تھے۔ اس طریقے سے نعت خواں بیٹھے، یہ تو ہے اچھی چیز، وہ اصل میں اسی چیز میں سے بس آپ جو کہتے ہیں ہم کر کر اس پہ مر مٹے بس، اور 24 گھنٹے آپ کی دیدار کے لیے پھرتے رہتے تھے۔ اگر نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کوشش کرتے ہیں ایسی جگہ کھڑے گئے وہاں سے بھی آ کر جو السلام علیکم کا چہرہ دکھے، جو پیچھے کھڑے کوئی چہرہ نہیں دکھے گا۔ ماشاءاللہ، تو یہ محبت کے بزرگوں نے طریقے نکالے ہیں، اچھے ہیں کہ لوگوں میں پیدا ہو، لیکن وہ بات بھی تو کرنی چاہیے جو اصل محبت والی ہے۔ ہاں اصل والی محبت ماننی چاہیے تو چلو ہو گیا، تھوڑا بہت ہو گیا، لیکن محبت والی جو بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی مصیبت ہے۔ یہ اس آدمی کی طرح ساری رات کے لیلۃ القدر میں نے حاصل کرنی، وہ کیسے کیسے گلاس جاتے ہیں۔ اب اس سے کیا، اس کا پانی کا اثر بدل جائے گا، بس پھوتی خانی بس۔ اب بندے کو نا کیا لگا، نقلی چیز کیسی لگ رہی ہے، اصلی چیز سے بھی زیادہ اچھا، لیکن جو اصلی کے اندر اس کے مادے میں ہوگا اس میں نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ دیکھو کیسا ہم لوگ بھی ایسے ہیں، اوپر سے بڑی شوش ہے، اندر سے پھس ہیں، بوگس ہیں۔ جیسے کافروں نے بھی مارا ہم کو، یہودیوں نے بھی مارا، شیطان نے بھی مارا، نفس نے بھی مارا، ہر چیز ہم کو مارتی ہے کہ اندر سے بوگس ہیں۔
اسی سوچ کیا کچھ بیماری کچھ بڑھاپا جلدی کرتے کرتے اٹھ نہیں سکتا تھا تو کچھ لیٹا رہا. پھر میں نے کہا چلو کچھ کریں. اب صبح کی نماز بھی ہے. اب نماز میلاد کے خوب کھانے کھائیں گے, کھانے کھا کے پانی بھی ان کا پیٹ پھولے گا, منحوسوں کا پیٹ پھولے گا, کوئی ادھر ڈکار مار گا کوئی ادھر ڈکار مار گا, پیپسیاں پیے گا. یہ عبادت ہو رہی ہے یہ غم ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے. درود شریف بھی تھوڑا پڑھائی ہوگی, وہ کھانا پینے میں لگا ہوا نا. ابھی اتنی مرغیاں اٹھا لیں اندر. میں نے کہا بھائی وہ چاول کھائیں گے مرغیاں کھائیں گے کیا کریں گے, یہ میرا ہاں بھائی ہیں ملتان کیا تھے, ہم کیا کہ ملتان کیا, ملتان والوں کو راضی کرنا, آقا جی کو راضی کرنا. آج ملتان والے ہیں. بادشاہ بھی آج اس کے کتے کی قیمت نہیں ہے یہاں, میرے جیسے شیخ بھی آج اس کی قیمت نہیں ہے. ہم کون ہیں ان کے سامنے؟ یہ تو خدا کی رحمت ان کا کرم ہے کہ وہ ہم کو آپ کو کھینچ لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں کہ رحمت حاصل کرو کرم حاصل کرو. مجلس سے لوگوں کی عظمت کے لیے تو نہیں, یا میری اپنی مسجد کے لیے تو کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور ہم سے جو کام نہیں ہوتے ان کی روحانیت کی مدد ملے گی تو نیکیوں میں زیادہ لگ جائیں گے. طریقت میں تو فیض کے مسئلے ہوتے ہیں, پڑھائی کے نہیں ہوتے ہیں. پڑھائی والے کمزور ہوتے ہیں, فیض والے بڑے تیز ہوتے ہیں. ہاں فیض والے بڑے تیز ہوتے ہیں. ظاہر تو ایسے ہی اندر اللہ جانے. محبت جس کی ہوتی ہے اسی کا نام لیتے ہیں. محبت جس کی ہوتی ہے اسی کا نام لیتے ہیں. زباں پہ میرے جز نام سیدنا محمد اور کیا ہے. محبت جس کی ہوتی ہے انشاءاللہ انہی کا نام لیتے ہیں, انہی کا نام لیتے ہیں. صبح بھی لیتے ہیں شام کو بھی لیتے ہیں, ہنس کے بھی لیتے ہیں رو کے بھی لیتے ہیں. انہی کا نام لیتے ہیں. زباں پہ میری جز نام سیدنا محمد اور کیا ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے. جس کو چاہے نواز دیں یہ فقط نصیب کی بات ہے. پڑھیں کچھ صلی اللہ علیہ وسلم. ملتان والوں کی تو علیحدہ پڑھ لینا. بڑے ہیں چھوٹے ہیں, اس وقت آقا جی کا مسئلہ بڑے چھوٹے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا, بڑے چھوٹے ختم ہو گئے. آقا کی عظمت آ جائے دوسرے کی عظمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا. مسجد میں چلا جائے خدا کے چھوٹے بڑے کے ساتھ جہاں کی جگہ وہ بیٹھ جائے, اس کو اٹھانا نہیں ہے. اس نے رکوع کرنا تم نے بھی رکوع کرنا, اس نے سجود کرنا تم نے بھی سجود کرنا, کوئی فرق نہیں ہے. چلے یہ جو مشورہ صحیح ہے لیکن وقت کی تنگی کو دیکھنا ہے. صبح کے فرض پڑھنے ہیں, اگر ہم اٹھ کے ابھی چلے جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کچھ بھی نہ پڑھیں. لیکن حکم کا خیال زیادہ تھا کیونکہ گھروں کو آگ لا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. انسان کے بس میلاد ہو گیا, حکم پہلے حکم پورا کرے. انسان کچھ عمل کرے جو حکم پورا کرے, اس کے بعد اظہار محبت بھی نہ کرے. اس نے اظہار محبت حقیقتاً کیا, بات مان کے دکھا دی, قربانی دے کر دکھا دی. یہ تو ساری دنیا کرتی رہتی ہے, بات نہیں میں تو اچھا. صحابہ کی وہ چیزیں زیادہ نہیں تھی, شاید کی تعریف بھی کرتے تھے, کھجور بھی تھے, ایسے کر کے اٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اندر سے پہلے ٹھیک ہو جائے, پھر بعد کی محبت بھی ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟
میرا خیال ایسا ہے. اس لیے شاہ پہ کرم سے ایسی باتیں سنانی چاہیے. کہتے آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ. آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی. کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں نے خرچ کیا تھا میلاد پر بہت پیسہ خرچ کیا، لیکن حکم ماننے میں بہت کمزور تھے، دنیا داری میں خوب لگے تھے. آقا جی نے کیا کہا یہ لوگ خدا رسول کو پیسے سے خریدنا چاہتے ہیں، جب ہمارا حکم نہیں مانتے کیا لاکھوں لگایا. آقا کو کسی ضرورت نہیں، حکم تو مانتے نہیں. کیسی بات کہی، سوچے. مجھے تو پہاڑ سونا جانے کسی ضرورت ہے، ہماری درودوں کی ضرورت ہے، میلاد ان کو شان تو ویسے ہی بلند ہے، ہم نے بلند کرنی ہے کہ آقا جی کی شان کم ہے، توبہ استغفار، یہ ہم کو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ان کی بلندی بلند ہے شان. حسان بن ثابت کون تھے؟ جب کچھ آپ کی مدحت میں کچھ نذرانہ پیش کیا، کہا میں اس لیے لکھتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ میرے شعر کی قیمت پڑ جائے، ورنہ آپ کو اس سے کچھ میں نے بلند نہیں کرنا. دیکھا کہ میرے شعر کی قیمت پڑ جائے گی، کچھ وقت ہو جائے گی، ورنہ آپ کی وقت تو پہلے خدا نے تو فیصلہ کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند ہو چکا. تو آقا جی نے کیسی بات کہی، جو مطلب حکم تو مانتے نہیں، اپنی مرضیوں پہ چلتے ہیں، گھروں میں پردے نہیں، بے شرمی بے حیائی، لڑکیاں لڑکے اکٹھے، اور ہر چیز اپنی مرضی پہ کرتے ہیں. حضرت نبی کے نے کہا کہ مونچھ کاٹو داڑھی کا رکھو، داڑھی کاٹتے مونچھ رکھتے ہیں، سب اپنی مرضی پہ کرتے ہیں. پھر محبت کا اظہار کرنا ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں. کہا خدا رسول کو پیسے سے خریدتے ہیں. یہ کیسی بات کی آقا جی. دیکھا جیسے ایک واقعات میں کسی کو کہا کہ یہ شناختی کارڈ کاٹ دیں، حکومت قبول کرے گی ان کو؟ یہ میری سنت کو کاٹتی ہیں، اگر میں قبول نہ کروں خدا ان کو قبول کرے گا؟ یہ میلاد کرتے ہیں، لاکھوں لگاتے ہیں، بازے لگاتے ہیں امیری کی وجہ سے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حکم نہیں مانتے. حکم نہیں مانتے. بتاؤ اس نے کیا میلاد کیا، اس نے کیا نعت خانوں کو آ کے لگایا، سب بیکار گیا. کیسا جملہ آقا جی کا صلی اللہ علیہ وسلم. خدا رسول کو یہ پیسے سے خریدتے ہیں امیر لوگ، اور بات مانتے نہیں. بہت عجیب بات ہے. خدا کہ ہم جو چیز کرتے ہیں یہ بھی قبول ہو جائے، جو ہم تھوڑا بہت کرتے ہیں، ساتھ ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے، جو وہ چاہتے ہیں اس کرنے کی ہمارے اندر بہت سخت ہمت آ جائے. پھر یہ کر لیے، کر بھی دیا ٹھیک ہے، نہیں بھی کر دیا وہ تم سے خوش ہے، بات تم نے مان لی، اور یہ کر دیا تب اور خوش ہیں، کوئی بات نہیں. اگر نہیں بھی ہو سکا بات مانتے ہو اس پر ٹھیک ہے، تم ہمارے ہو. یہ مصیبت ہے نا. اللہ تعالیٰ کرے ہم ان کا حکم ماننے والے بنے، ان کی بات ماننے والے بنے، ان کی سنتوں پہ چلنے والے ہیں. عمل زیادہ کریں، شور تھوڑا مچائیں. اظہار محبت جو قربانی سے ہوتی ہے اس سے بڑا ثبوت نہیں ہے. اظہار محبت جو بات ماننے سے ہوتی ہے زبان سے نہیں ہو سکتی. ہو سکتی زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول، میں عاشق خدا ہوں. چلیں جی بسم اللہ، یہ باتیں ہونی چاہیے تاکہ پھر ہم شیطان کے دھوکے سے بچے. بھئی میلاد سنا، آقا کی عظمت کی باتیں سنی، اب ہم نے آقا کے حکم پہ چلنا ہے، ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ہم نے گھر میں پردوں بھی کرنے ہیں، ہم نے گانے وانے سے پرہیز کرنا ہے، سب میں رسول اللہ کو ناگوار ہیں. ہم نے ان دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے جو خدا رسول سے دور بھاگتے ہیں. پھر یہ محبت کا رستہ تمہارے لیے کھل جائے گا اور فیض تم کو آئے گا. عمل چلیں.